صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ذرا ان کی سن لیجئے. یہ اپنے آپ کو سید، سنی اور چشتی بھی کہتے ہیں. معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے. کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. ابو سفیان کا بیٹا ہے. کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا. سن لیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاویہ کون؟ ہندا کا بیٹا. معاویہ کون؟ ابو سفیان کا بیٹا. کون ابو سفیان؟ کون ہندا؟ یعنی کہ قبل اسلام جو ان لوگوں نے کیا، اسلام لانے سے پہلے جو ان لوگوں کے معاملات رہے، اسے پیش کر کے ایک صحابی کی توہین کی جا رہی ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام لے آئے، تو ان پچھلی باتوں کو بیان کر کے کیا لعن طعن کیا جائے گا؟ اگر یہی کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے دراصل امیر معاویہ ہی کی نہیں بلکہ وہ درجنوں صحابہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بے نقاب ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے، اگر اسلام لانے سے پہلے کے جو معاملات رہے اسے بیان کر کے کسی صحابی کے بارے میں لعن طعن کیا جائے گا تو پھر تو بے شمار صحابہ نشانے پر آئیں گے. کیا خیال ہے آپ کا سیف اللہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ جنگ احد میں جو دوبارہ حملہ ہوا تھا وہ کس کے ذریعے سے ہوا تھا؟ تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، سید عالم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. تو کیا جنگ احد کے جو بعد کے حملے تھے اس کی وجہ سے حضرت خالد کو برا بھلا کہا جائے گا؟ کیا خیال ہے صلح حدیبیہ کے بارے میں؟ جو کفاران مکہ کی طرف سے جو شرائط لکھائے جا رہے تھے اور جو لکھوانے والے وہاں موجود تھے، انہوں نے کیسی کیسی شرطیں رکھی تھی. صحابہ سخت ناراض ہو رہے تھے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. جنہوں نے شرطیں لکھوائی تھیں وہ بعد میں صحابی ہو گئے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان لوگوں کے جو بھی معاملات رہے، لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب وہ اسلام لے آئے تو قرآن کریم نے بالکل واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے وہ اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ، دونوں کے درجوں میں فرق ہے. پہلے والے بلند ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ فرمایا. تو اگر ماضی کے واقعات کو چھیڑ کر کے، قبل اسلام کے واقعات کو چھیڑ کر کے صحابی رسول کو برا بھلا کہا جائے تو پھر درجنوں صحابہ کرام معاذ اللہ نشانے پر آئیں گے. اور یہ رافضی تفضیلی صرف امیر معاویہ ہی کے دشمن نہیں ہیں، یہ حضرت زبیر کے دشمن ہیں، حضرت طلحہ کے دشمن ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے دشمن ہیں، مگر یہ ان کا نام ڈائریکٹ لے نہیں سکتے کیونکہ عوام فوراً ان کو پہچان جائے گی کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں بول رہے ہو، عشرہ مبشرہ کے بارے میں بول رہے ہو. اس لیے یہ حضرات امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف یہ کہہ کر کے کروانا کہ وہ فلاں کے بیٹے ہیں یا فلاں کے باپ ہیں، تو فلاں یعنی یزید کے باپ ہیں اس لیے برے ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں اس لیے برے ہیں، عجیب بات ہے. صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے کہ باپ بے ایمان اور بیٹا ایمان والا، اور ایسے بھی ہیں کہ بیٹے ایمان والے باپ بے ایمان، دونوں چیزیں پائی جائیں گی. یاد رہے. اب آپ دیکھیے، ابو جہل واقعی ابو جہل ہے، مگر ابو جہل ہی کے بیٹے نے اسلام قبول کیا. ابو جہل کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، صحابی اور صحابیہ بنے. ابو لہب جس کی مذمت قرآن میں آئی، اس کے بیٹے نے اسلام قبول کیا. تو کیا ابو لہب کے بیٹے یا ابو جہل کے بیٹے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں ابو جہل یا ابو لہب کی بنیاد پہ برا بھلا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس طرح سے اور بھی صحابہ کرام ہیں. اسی طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص عظیم ترین صحابی ہیں. آقا کریم نے فرمایا نا، فدا کا امی و ابی، یعنی سعد کے بارے میں، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان. اتنے عظیم صحابی ہیں وہ. لیکن انہی کا بیٹا عمرو ابن سعد ظالم دنیا کی لالچ میں میدان کربلا میں آیا. تو بیٹے کی وجہ سے باپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور باپ کی وجہ سے بیٹے کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. قرآن نے بالکل واضح کر دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. لیکن اس کے باوجود یہ تفضیلی رافضی
چشتی اور اشرفی کا لاحقہ لگا کر کے اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی بات نہیں ملتی تو پھر یہ الٹی سیدھی چیزیں کہ قبل اسلام جو معاملات تھے اسے پیش کرتے ہیں، یا یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے ان تمام چیزوں کا جواب دیا جائے۔